بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بیت الخلاء کے احکام کا مطالعہ کر رہے تھے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جانا کہ رفع حاجت کرتے وقت ہم کیا کیا مستحب کام انجام دے سکتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم رفع حاجت کے وقت جو مکروہ کام ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ رفع حاجت کے مکروہات توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر 76 میں دیے گئے ہیں۔ اس فہرست میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے رفع حاجت کے وقت کوئی چیز کھانا، یعنی رفع حاجت یعنی پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت اگر آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں تو یہ ایک مکروہ عمل ہے۔ اس میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ چوئنگم کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کے دھیان میں نہیں رہتا اور وہ پھر رفع حاجت کے لیے چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح رفع حاجت کے وقت کوئی چیز پینا بھی مکروہ ہے، یعنی کھانا یا پینا دونوں چیزیں مکروہ ہیں۔ اسی فہرست میں دوسرا پوائنٹ ہے رفع حاجت کے وقت زیادہ وقت لگانا۔ یہ بہت کامن پریکٹس ہے کہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ نیوز پیپر یا موبائل یعنی رفع حاجت کرتے وقت نیوز پیپر یا موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ دیر لگا دیتے ہیں، تو رفع حاجت کے وقت معمول سے زیادہ دیر لگانا بھی مکروہ ہے۔ اس فہرست میں تیسرا پوائنٹ ہے دائیں ہاتھ سے طہارت کرنا، یعنی آپ مقام پیشاب یا مقام پاخانہ کو پاک کرنے کے لیے اپنا سیدھا ہاتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اس فہرست میں آخری پوائنٹ ہے رفع حاجت کرتے وقت باتیں کرنا، لیکن اگر مجبوری ہو یا ذکر خدا کر رہا ہو تو کوئی حرج نہیں، یعنی رفع حاجت کرتے وقت باتیں کرنا بھی مکروہ ہے، لیکن دو صورتوں میں وہ مکروہ نہیں ہوگا، یعنی اگر کوئی مجبوری ہو اور کسی مجبوری کے تحت کسی ایمرجنسی کے تحت وہ بات کر رہا ہو، کسی کو جواب دینا ہو، یا نمبر 2 ذکر خدا کر رہا ہو۔ ذکر خدا یعنی کوئی بھی خدا کا ذکر کر رہا ہو، جیسے خدا کا شکر کر رہا ہو یا استغفار کر رہا ہو، ان دو صورتوں میں مکروہ نہیں ہوگا۔ دیگر صورتوں میں اگر وہ باتیں کر رہا ہے تو رفع حاجت کرتے وقت باتیں کرنا مکروہ ہے۔ رفع حاجت کرتے وقت جو مکروہات ہیں اس کو ایک دفعہ پھر سمری میں دیکھ لیتے ہیں۔ چار عمل ایسے ہیں جو رفع حاجت کے وقت مکروہ ہیں، جس میں نمبر 1 ہے کہ رفع حاجت کرتے وقت کوئی چیز کھانا یا پینا، نمبر 2 ہے رفع حاجت کرتے وقت زیادہ دیر لگانا، نمبر 3 ہے رفع حاجت کے لیے دائیں ہاتھ طہارت کرنے کے لیے آپ سیدھے ہاتھ کا استعمال کریں، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ رفع حاجت کرتے وقت باتیں کرنا، لیکن یہ اس وقت مکروہ نہیں ہوگا جب کوئی مجبوری ہو یا آپ ذکر خدا کر رہے ہوں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ مسئلہ ہے توضیح المسائل میں وہ ہے مسئلہ نمبر 77۔ اس مسئلے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس حالت میں اور کن مقامات پر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو خوف ہے کہ وہ دیوانہ ہو جائے۔ غرض کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں سخت کراہیت ہے اور یہ مکروہ عمل ہے۔ اس کے بعد جن مقامات پر پیشاب کرنا مکروہ ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پہلا پوائنٹ، سخت زمین پر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ سخت زمین سے مراد یعنی ٹائلز لگی ہوئی ہوں یا ماربل ہو یا اس طرح کی سخت زمین، اس سے یہ خدشہ ہے کہ جب آپ پیشاب کریں گے تو چھینٹیں اوڑیں گے۔ اس کے بعد پوائنٹ ہے کہ جانوروں کے بلوں میں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ عموماً گاؤں دیہاتوں میں لوگ جب کہ باہر پیشاب کرنے جاتے ہیں تو جانور اور چھوٹے جانور خاص طور پہ وہ اپنا بل بنا لیتے ہیں، وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، تو ان ایسے چھوٹی جگہوں پر اور بلوں میں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ اس فہرست کا آخری پوائنٹ ہے پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، اور بالخصوص ساکن پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، یعنی
پانی میں جاری پانی ہو اس میں پیشاب کرنا یا پانی بہہ رہا ہو اس میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، اور بالخصوص خاص طور پر ساکن پانی یعنی ٹھہرا ہوا پانی، یعنی اگر آپ کوئی ایسی جگہ دیکھیں جہاں پانی ٹھہرا ہوا ہے اس میں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ اللهم صل على محمد